الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، تدبر میں جو بلند مقامات ہیں ان کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں تدبر کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے تدبر کا حکم دیا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں انہیں بہت اختلاف ملتا. امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے محمد، یہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اللہ کی کتاب میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی اطاعت کے سلسلے میں ان کے اوپر اللہ کی حجت کیا ہے اور آپ کے حکم کی پیروی میں، اور جو آپ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل شدہ باتیں لے آئے ہیں کہ اس کے معانی میں کتنی ہم آہنگی ہے اور اس کے احکام میں کتنی موزونیت اور کتنی ہم آہنگی ہے، اور ان میں سے ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرنے والی آیتیں ہیں اور بعض کی شہادت دینے والی ہیں. اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے یہ چیز ہوتی تو اس کے احکام میں اختلاف ہوتا، اس کے معانی میں تناقض پایا جاتا اور ایک حصہ دوسرے حصے کے فساد کی خود ہی وضاحت کرنے والا بن جاتا. اور امام جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا فیہ ثلاثۃ اقوال. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف یہ قرآن ہوتا تو اس کے اندر بہت اختلاف پایا جاتا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر تناقض پایا جاتا، یعنی ایک حصہ دوسرے حصے کے مخالف ہوتا. ابن عباس، ابن زید اور جمہور مفسرین کی تفسیر ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اس کے اندر جھوٹی باتیں پائی جاتی ہیں، اس کو مقاصد اور زجاج نے کہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کلام بلیغ اور ساقط کے اعتبار سے تفاوت پایا جاتا. اس لیے کہ جب کلام لمبا ہوتا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ باتیں میں ہلکی ہوتی ہیں، کچھ ساقط باتیں ہوتی ہیں، اور وہ معیار نہیں ہوتا ہے جو بعض حصے کا ہوتا ہے. لیکن قرآن میں سارا کا سارا بلاغت کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر ہے. کوئی کلام ہلکا یا سطحی یا اونچا نہیں ہے. ایسے ہی قرآن میں جو کہا گیا دل پہ بندش کے بارے میں، تو اس کے سلسلے میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو امام جوزی رحمہ اللہ فرماتے ام، یا یہاں جو ہے بل کے معنی میں ہے، یعنی بلکہ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیوں یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ بلکہ ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں. اور تالوں کا ذکر یہاں پر کیا ہے؟ استعارہ ہے، اور مراد یہ ہے یہ دل بند گھر کی طرح، تالا لگے ہوئے مقفل گھر کی طرح ہو جاتا ہے، ہدایت اس میں پہنچتی نہیں ہے. اور یہ بندش جو ہوتی ہے دلوں کی، اس کے 3 درجے ہیں، 3 مرحلے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ران کا ہے. ران کا مطلب ہوتا ہے زنگ. یہ جو ہے مہر سے ہلکا ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ تبا، جس کو کہتے ہیں مہر لگ جانا. زنگ کے اوپر مہر لگ جانا، اور مہر لگنے کے اوپر تالا لگ جانا. تو جب تالا لگ گیا تو مطلب آخری حد پہ آدمی پہنچ گیا، جو ہے اب جو ہے اس کے سمجھ میں کوئی بات آنے والی نہیں ہے. حساب نے عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اسی آیت کی تلاوت کی کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو یمن کے ایک نوجوان نے کہا
بل علیہا اقفالھا، بلکہ ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، حتی یقول اللہ تعالی یفتحھا اور یفرجھا، یہاں تک کہ اللہ ہی تعالیٰ جو کھولے گا یا اس میں کشادگی پیدا کرے گا۔ تو جب قرآن کے ساتھ یہ انہماک اور یہ فہم حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا تو اس نوجوان کو اپنے دل میں رکھ دیا کہ ایسا نوجوان نہ ہونہار اور باصلاحیت نوجوان ہے، حتی ولیٰ فاستعان بہ، جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو اس نوجوان کو عہدہ دیا، عہدہ دے دیا کہ ایسے لوگ، یعنی ایسے گویا ہمارے جو بزرگ تھے وہ لوگوں کو نگاہ میں رکھتے تھے، کون باصلاحیت ہے، کتنا ہونہار ہے، جب وقت پڑے گا تو ان سے کام لیا جائے گا۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ بہت دانش مندی اور عقل مندی کی بات ہے اور معاشرے کی بلندی اور ترقی کی علامت ہے کہ باصلاحیت لوگوں کو جو ہے ان کا مقام دیا جائے اور ان کو صحیح جگہ ملنی چاہیے تاکہ جو ہے معاشرے کو جو وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، معاشرہ ان کی ذات سے فائدہ اٹھائے۔ اور دلوں کو نکرا رکھا ہے، دلوں پر یہ نہیں کہا کہ خاص لوگوں کا اس میں تخصیص نہیں کی گئی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا بھی دل اور جو لوگ انہی جیسا دل رکھتے ہوں وہ سب مراد ہے۔ اور اگر کہا ہوتا ام علی القلوب اقفالھا، یعنی معرفہ کے ساتھ کہ کیا دلوں پر تالے ہیں، تو اس میں دوسروں کے دل داخل نہ ہوتے، اور یہاں پر دلوں کی حالت کو سنگین بتانا ہے اور اس کی حالت کی خطرناکی بیان کرنا ہے، اس لیے اس کے معاملے کو سختی اور جہالت پہ مبہم رکھا گیا ہے۔ گویا کہا گیا ہے کہ ایسے انجام دل ہیں کہ جن کی حالت معلوم نہیں ہے، یا اپنی سختی میں کتنے زیادہ ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے، یا یہ کہ اس سے مراد ان میں سے بعض کے دل ہیں اور یہ منافق لوگ ہیں، اس لیے دلوں کی تعریف بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ کن کے دل یہاں مراد ہے، اس لیے کہ معلوم ہے۔ اور یہ جو دل ہیں یہ اللہ ان کا بیان گویا ہو چکا کہ منافقوں کا۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ قرآن بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے برکت والی ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ قرآن صحیح مقاصد کی طرف اور صحیح عقلی مقاصد کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے یہ بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و تدبر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس نے تدبر نہیں کیا جس نے اس کے حروف کی تو حفاظت کی لیکن اس کے حدود کو ضائع کر دیا، یعنی اس کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پہ اس نے توجہ نہیں دی، اس پہ عمل نہیں کیا، تو اس نے قرآن میں حقیقت میں تدبر کیا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ ایک آدمی کہے کہ بھائی دیکھو قرأت القرآن کلہ، میں تو پورا قرآن پڑھ گیا، پورے قرآن کے بارے میں مجھے علم ہے، لیکن ما یرا لہ القرآن فی خلق ولا عمل، لیکن قرآن نہ تو اس کے اخلاق میں دکھائی دے نہ اس کے عمل میں دکھائی دے، تو کیا قرآن پڑھ گیا، اس کا فائدہ کیا ہوا ایسے قرآن پڑھ جانے کا جب کوئی اثر ہی نہیں آیا، زندگی بدلی ہی نہیں، حالات بدلے ہی نہیں، جو ہے جیسے کا جیسا تھا پہلے ویسے رہ گیا جو ہے، تو یہ قرآن پڑھنے کا تدبر کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوا۔ تو سلف جو ہے اس بارے میں بڑی فکر مندی کرتے تھے کہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے اس قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اسی لیے صحابہ کو کیا کہا جاتا تھا، یہ چلتے پھرتے قرآن۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی کہ کان خلقہ القرآن۔ کسی نے اماں عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کہاں پڑھا تو ہے، تو کہا قرآن تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے۔ کان خلقہ القرآن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے اگر دیکھنا ہے تو قرآن پڑھو۔ قرآن میں جیسے ایمان کی تعریف کی گئی، تقویٰ کی تعریف کی گئی، بلند اخلاق کی تعریف کی گئی، غصہ پی جانے والے ہیں، جو ہے لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے، سب پوری زندگی میں آپ کو نظر آئے گا جو ہے کہ ہاں یہ قرآن کے واقعی پڑھنے والے ہیں، قرآن کے سمجھنے والے ہیں۔ اور اگر کوئی فائدہ ہی نہیں ہو
کہ آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، ماں باپ کو گالی بھی دے رہا ہے، پڑوسی کو ستا بھی رہا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے کفریہ باتیں بھی بک رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی کر رہا ہے، بے نمازی بھی ہے، زکات بھی نہیں دیتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ خالی ایک رسمی چیز ہے کہ آدمی قرآن کھول کے بیٹھ گیا اور جو ہے لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں بھی قرآن شریف سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ قرآن پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوا، یہ قرآن کا حق جو ہے کسی صورت میں ادا نہیں ہوا۔ قرآن کا حق اس وقت ادا ہوگا جب آدمی کو سمجھ جائے اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا